دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جس میں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انسان جو چاہے وہ کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے، پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر قاصر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے، وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ صرف اللہ سے مانگیے، دنیا کے سامنے جھکنا ذلت ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، خالق، مالک، آقا، صرف ایک اللہ ہی تو ہے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ حرام اور حلال چیز پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کی تو آپ صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تعلق کی کتاب میں پہلا لفظ ایمانداری تیری نہ ہو تو آخری صفحے پہ جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ ناانصافی کرنے کا مطلب ہے کسی اور کے حق پر ڈاکہ ڈالنا۔ ناانصافی کرنے والا دنیا کی نظروں سے تو شاید بچ جائے، مگر خدا کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، وہ محرم بنا لیتا ہے۔ مطلبی رشتے اور کھوٹے سکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جب انہیں چلانے کا وقت آتا ہے تو ان کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، وہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیے، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیں، اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔